اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 7واں رکوع ہم سیکھ رہے ہیں۔ آدھا حصہ کل کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں ان کو رخصت دے دی؟ جو لوگ آپ سے اجازت لینے آئے تھے کہ ہمیں رخصت دے دیں، ہم جنگ پہ نہیں ساتھ جا سکتے، بہانے بازیاں کر رہے تھے، تو اگر آپ نہ دیتے، اللہ آپ کو معاف کرے اس پہ کہ آپ نے رخصت دے دی، اگر آپ نہ دیتے تو یہ کھل جاتے سب کے سامنے کہ اصل میں یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، تو اللہ بھی ان کو نہیں چاہتا تھا یہ جائیں، اس لیے اللہ نے ان کے اندر یہ سستی ڈال دی کہ یہ نہ جائیں۔ اگر یہ جاتے، اگر انہوں نے جانا ہوتا تو کوئی سامان ضرور تیار کرتے، اور اگر یہ جاتے بھی تو پھر وہاں آپ کو کوئی نقصان ہی پہنچاتے، آپ کا بھلا نہ ہوتا۔ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو آپ کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں آ کے کہ ہمیں آفت میں نہ ڈالیے، مشکل میں نہ ڈالیے۔ اصل میں تو یہ خود آفت میں، مشکل میں اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں اس نفاق کی وجہ سے، جو اب کھل کے سامنے آ گیا۔ تو یہی موضوع آگے چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبک حسنات تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ ان تصبک حسنہ، اگر ملے پہنچے تم کو، تم کو حسنہ بھلائی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو، تسؤہم، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی فائدہ، کامیابی جب ہوتی ہے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ناخوش ہوتے ہیں وہ۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ تک کوئی مصیبت پہنچے، مشکل آ جائے، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، دیکھا ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی اس بات سے بچا لیا تھا، اس کام سے روک لیا تھا، یعنی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نہیں، اس طرح وہ مشکل میں ہم نہیں پڑے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں، پھر دین سے، اسلام سے وہ دور ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے، دیکھا مسلمان کتنی مشکل میں پھنس گئے، اچھا ہوا ہم بچ گئے۔ اصل میں یہ لوگ زیادہ تر امیر کبیر تھے، دولت مند تھے، بال بچوں والے تھے، زیادہ اولادیں تھیں ان کی، تو ان کے مجبوری بن گئی کہ اسلام کا ڈرامہ کریں اس طرح کہ مسلمان وہاں زیادہ تھے، ان کے اپنی اولادوں میں سے بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے رشتہ داروں میں بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اتنے سارے مسلمانوں میں یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ بھی ذلت تھی ان کے لیے، ان کو غلط سمجھا جاتا۔ دوسری طرف اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو قربانیاں دینا پڑتی، تو پھر وہ بھی نقصان تھا، نہ ادھر سے ان کو فائدہ پورا نظر آ رہا تھا، نہ دوسری طرف سے آ رہا تھا، انہوں نے دونوں کے بیچ کا رستہ رکھ لیا۔ مسلمانوں کو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، مومنوں کو، اور کافروں کو کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں، دکھاوے کے مسلمان بن گئے۔ اب ہوتا یہ تھا جب مشکل کوئی پڑتی تو یہ پیچھے ہو جاتے کافروں کے قریب، اور جب مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، مال غنیمت آتا، تو اس میں سے حصہ مانگتے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں۔ یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مومنوں کو کوئی مشکل آتی ہے، تو جب آسانی ہوتی ہے تو یہ ان کے دل اندر سے ناخوش ہو جاتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے کہتے دیکھا اچھا ہوا ہم پورے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ہم پورا ایمان نہیں لے آئے، ورنہ ہم بھی پھنس جاتے۔
تو یہ خوش ہوتے ہیں ہم بچ گئے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کل کہہ دیں لن یصیبنا کہ نہیں پہنچے گا، نہیں ہمارا نصیب ہوگا، الا سوائے ما کتب اللہ لنا، کتبہ لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے۔ آپ کہہ دیں ہمارے نصیب میں اس کی سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو۔ یہ تمہاری چالاکیاں ہیں ساری، اللہ نے تو جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، یہ تم اپنی چالاکی سے سمجھتے ہو اگر بچ گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو بھی ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں کوئی آسانی ہوتی ہے، سہولت ملتی ہے تو بھی ہمارے رب کی طرف سے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے اللہ۔ کیا ہے؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وعلی اللہ اللہ پر ہے، فلیتوکل پس توکل کن کا؟ مومنون، مومنوں کا تو اللہ پہ توکل ہے، تمہارا توکل اپنی چالاکیوں پہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اس کے سوا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا جو ہمارا اللہ چاہے، اور ہمیں اس پہ بھروسہ ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے، کارساز ہے ہر بات کا وہی، اور ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ تم اپنی چالاکی پہ توکل کرو۔ کل کہہ دیں حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کل کہہ دیں حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کہہ دیں کہ حل تربصون، کیا تم منتظر ہو، بنا ہمارے واسطے، با اور نون ملایا، نہ ہمارے با ساتھ، ہمارے ساتھ، کیا تم منتظر ہو کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے لیے، الا مگر احدی الحسنیین سوائے ایک کے، حسنین دو، حسنیین دو چیزوں میں سے، یہ یین لگنے سے حسنین کے دو صیغے بن گئے ہیں، یعنی کیا تم ہمارے لیے، تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے، حسن اچھے کو کہتے ہیں، دو اچھائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو۔ مطلب چلیے اگلا بھی دیکھ لیں پھر واضح کرتا ہوں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، وَنَحْنُ، اور ہم، نَتَرَبَّصُ، منتظر ہیں، بِكُمْ، تمہارے واسطے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم منتظر ہیں تمہارے واسطے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے تمہیں پہنچا دے گا ہمارے ہاتھوں، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، جو اس کے پاس تمہارے لیے عذاب ہے، اللہ کے پاس، او بِأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں سے، یا او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ آپ کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں یعنی دو اچھائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، کیا؟ کہ ہم لڑیں، اگر جیت گئے تو کامیاب، ہار گئے تو اللہ کے ہاں آخرت میں کامیاب، شہید۔ ہماری تو ہار ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ دیں ہم تو جیت ہی جیت ہے دونوں طرف، ہمارے لیے دونوں بھلائی ہیں، غازی ہو گئے یا شہید ہو گئے، تم ہماری طرف سے جو انتظار کرو اس بات کا تم کہ ہم دو میں سے اچھے میں ہوں گے، دونوں میں سے، جیت گئے تو بھی، ہار گئے تو بھی، اور ہم تمہارے لیے منتظر ہیں کس بات کے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ہم منتظر ہیں تمہارے لیے دو چیزوں کے، کہ اللہ تمہیں عذاب دے اپنے پاس سے، من عِنْدِهِ، اس کی طرف سے، اپنے پاس سے تم پہ کوئی عذاب نازل کرے، او بِأَيْدِينَا، یا پھر ہمارے ہاتھوں، دو چیزوں کے تم ہمارے منتظر ہو، کہ ہم شہید ہوتے یا غازی، تم رہو منتظر۔
اور ہم منتظر ہیں تمہارے لیے دو چیزیں کہ یا تو اللہ تم پہ عذاب بھیجے یا ہم عذاب اپنے ہاتھوں سے تمہیں برباد کریں. دونوں کے لیے دو دو باتیں ہیں. اب ہمارے لیے تو بھلائی ہے، تمہارے لیے دونوں طرف عذاب. ہمارے لیے دونوں طرف اچھائی ہے، تمہارے لیے دونوں طرف عذاب. فتربصوا انا معکم متربصون. فتربصوا پس تم انتظار کرو، انا معکم ہمارے ساتھ، متربصون ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ. انا معکم ہم تمہارے ساتھ، بس تم منتظر رہو، ہم تمہارے ساتھ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. دونوں انتظار کرتے ہیں. آجو ہمارے لیے دو اچھائیاں ہیں، ان میں سے کون سی ہوتی ہے؟ تمہارے لیے دو برائیاں ہیں. کون سی دو عذاب؟ کہ اللہ عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں رسوا کرے. کہو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تبوک پہ جنگ تبوک کی بات ہے نا، تو بیٹھے رہو گھر میں، کرو انتظار، دیکھنا ہم فتح مند ہوتے ہیں یا شکست کھاتے ہیں. ہم دونوں صورتوں میں اللہ، ہم نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، باقی اللہ کی مرضی. کامیاب ہم ہو گئے. کل انفقوا توہن او کرہن. توہن کرہن بادل نخواستہ اسے ہم کہتے ہیں، مجبوری میں کوئی کام کرنا، خوشی ناخوشی، مجبوری. کل انفقوا کہہ دو اگر تم انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، توہن خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم لن ہرگز نہیں، یتقبل نہیں قبول، ہرگز قبول نہیں، منکم تم میں سے. کہو کہ تم اپنا مال ہمیں اس جنگ کے لیے اب دو، خوشی سے یا مجبوری سے، ہم نے نہیں لینا، رکھو اپنے پاس، اٹھاؤ لے جاؤ. صاف انکار کر دو، تم ہمارے لیے ہو ہی نہیں، ہمارے ساتھی نہیں ہو، تو ہم تمہارا کوئی اس اللہ کی راہ میں جو سب مومنوں نے دیا ہے، خرچ کیا ہے، وہ قبول ہے، مگر تمہارا مال نہیں چاہیے. انکم کنتم قوما فاسقین. انکم تم ہو، انکم بے شک تم، تم ہو، قوما فاسقین تم نافرمان لوگ ہو. یا ان کو فتویٰ دے دیا، ان پہ فیصلہ دے دیا، تم نافرمان ہو، تم اللہ کو ماننے والے نہیں ہو. کیا پڑھا ہے آج؟ کہہ دو کہ ہم، اچھا اگر اللہ پاک فرماتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے دیکھا ہم بچ گئے. آپ کہہ دیں کہ جو بھی کوئی فائدہ یا نقصان ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، ہم اسی پہ، مومن جو ہے اسی پہ توکل کرتے ہیں. اور تم ہمارے لیے دو چیزوں کا انتظار کرو، دو اچھائیوں کو، یا تو ہم جیت جائیں گے یا اللہ کی راہ میں مارے جائیں. ہمارا دونوں میں اچھا ہے، دونوں میں فائدہ ہے. ہم تمہارے لیے دو چیزوں کے منتظر ہیں، یا تو اللہ تمہیں عذاب دے، خود عذاب دے اپنے پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں عذاب دے. تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ تمہارا مال تم خوشی سے دے رہے ہو یا مجبوری سے، ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ تم فاسق ہو، تم تو نافرمان ہو، تم مومن نہیں ہو. ہم تو مال مومنوں سے لیں گے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. وما، ماں کے معنی آپ کو بتایا تھا، نہیں بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. وما اور نہیں، منعهم ان کو منع کیا، ان تقبلا منہم کہ ان سے لیے جائیں، نفقاتہم خرچ ان کے، یعنی ان کے مال جو وہ خرچ کریں، الا مگر، انہم کفروا انہوں نے کفر کیا ہے، باللہ و رسولی اللہ سے اور اس کے رسول سے، ولا اور نہیں، یاتون الصلاۃ وہ نماز کو آتے، الا مگر، وہم کسالى مگر بڑی مجبوری سے، سستی سے،
ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے الا وہم کارہون بڑی ہی ناخوشی سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مانی نہیں ہے چیز۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، ان سے مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے روکا ہے کہ مال نہیں لیا جائے گا، جاؤ اٹھاؤ تم فاسق ہو، اب وجہ بتائی جا رہی ہے ان سے مال لینے میں کوئی حرج نہیں، الا مگر، وجہ بتا رہی ہے کیونکہ مگر انہم کفروا باللہ و برسولہ، یہ کفر کرتے اللہ اور اس کے رسول کا، یہ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، یہ تو اصل میں کافر ہیں، اللہ کے بھی اس کے رسول کے بھی، اللہ کے حکم نہیں مانتے، رسول کی پیروی نہیں کرتے، بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ اور نماز نہیں پڑھتے الا وہم کسالى مگر بڑی سستی سے، یہ تو دکھاوے کے لیے مسجد میں آتے ہیں مجبوری سے لوگوں کے مومنوں کے ساتھ نماز پڑھنے، بڑی مجبوری سے سستی سے دیر سویر کر کے سچے ہونے کے لیے، کیونکہ دل سے تو مسلمان ہے نہیں، تو اگر نہیں آئیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے تم نماز کے لیے نہیں آتے، تو اس لیے بڑی سستی سے دیر سے سستی کر کے کہ دل سے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر بڑی کراہت سے، کراہت بے دلی، مجبوری سے، وہ بھی دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی مومنوں کی طرح اپنا مال غریبوں میں یتیموں میں بانٹتے ہیں، ہم جہاد کے لیے دیتے ہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں لیں گے کہ نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ، اور نہ نمازوں، اور نہ جو ایسا خرچ کرتے ہیں تو یہ کوئی دل سے کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم ان کے مال قبول نہیں کریں گے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فلا پس نہیں، تعجبک عجیب لگے، خوش لگے، اچھا لگے، پس نہ اچھا لگے تم کو اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، تو آپ ان کا اتنا سارا مال یا اتنی زیادہ کثیر اولاد نہ دیکھیں، آپ کو یہ اچھی نہیں لگنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے مال کی طرف دھیان دیں، نہ ان کے ساتھ کے اتنے لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں گے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی، نہیں، آپ ان کی اولادوں اور مالوں کی طرف، نہ ان کے مال آپ کی طاقت ہے، نہ ان کی اولاد آپ کی طاقت ہے، آپ توجہ نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، انما سوائے اس کے کہ نہیں، یرید اللہ ارادہ کرتا، لیعذبہم تاکہ اللہ ان کو عذاب دے، بہا فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکل جامیں، انفسہم ان کی جان، وہم کافرون تب وہ کافر ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو، اللہ کا ارادہ ہے آپ ان سے مال نہ لیں، یہ تو صدقات آپ لے لیں گے، ظاہر ہے پھر کچھ تو حیا چاہیے ہوگا نا، کچھ تو نرمی کرنا ہوگی، پھر اب نہ لیں، ان کی مالوں اور اولادوں کو اپنے ساتھ نہ لیں، نہ ساتھ لے کے جائیں جہاد کے لیے، نہ ان کا مال جہاد میں استعمال کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے، اور جب یہ مریں تو کافر مریں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ جب ان کی جان نکلے، وَهُمْ كَافِرُونَ تو وہ ہوں کافر، تو یہ کافر ہوں تب، تو آپ انہیں ہرگز رعایت نہ دیں، ہرگز مال نہ لیں، ہرگز ان کو اولاد۔ کتنے سخت الفاظ ہیں ان کے لیے جو جہاد میں نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے لی جھوٹ بول کے، بہانہ بازی کر کے، اور ان لوگوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ترک کر دیں آپ ان کو، اور اناؤنس کر دیا یہ کافر ہے، ان کے مال بھی قبول نہیں ہیں، اب ان کی اولادیں بھی قبول نہیں ہیں، یہ لوگ نماز کے لیے بھی آتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، سستی کے ساتھ، مال دیتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، دل سے نہیں دیتے جیسے سب باقی دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا اجر اکٹھا ہوگا، جمع ہوگا، تو کہا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دفع کر دیں، اللہ تو ان کے بارے میں ارادہ کیا بیٹھا ہے
کہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور عذاب دے گا، ذلت کا عذاب دے گا، اور جب مریں تب کفر کی حالت میں مریں۔ یہ بچوں آج اتنا ہی کر لیتے ہیں، کافی لمبا رکوع ہے تو 3 حصوں میں ہوگا انشاءاللہ، باقی اللہ خیر کے کل کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ساتھ پچھلے والا بھی ایک بار دہرا لیں گے تو موضوع سارا اچھی طرح سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ چلے اللہ حافظ۔